وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ سورہ لقمان سے آج ہم شروع کریں گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انا نسألک ایمان لا یرتد ونعیم لا ینفد ومرافقۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد، آمین یا رب العالمین۔ سورہ لقمان۔ باب لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کر، بلا شبہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اب یہ بات جو ہے یہ لقمان نے واعظ کرتے ہوئے اپنے بیٹے سے فرمائی تھی، اور بیٹے کو نصیحتیں کی تھیں، بیٹے کی تربیت کی تھی باقاعدہ۔ پوری باقی کی جو نصیحتیں ہیں ان کو پڑھنے سے یہ سمجھ آتی ہے کہ ایک باپ کو کس طرح سے اپنے بچے کا عقیدہ درست کرنا چاہیے، پھر اس کے بعد اس کی گرومنگ کرنی چاہیے کہ اس کو چلنا کیسے ہے، اس کو بولنا کیسے ہے۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ میرے پیارے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، بلا شبہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اور لقمان جو ہیں یہ آپ لوگ قرآن پڑھ چکے ہیں کہ یہ پیغمبر نہیں تھے، رسول نبی نہیں تھے، لیکن ایک بہت ہی عقل مند اور دانا اور حکمت سے بھرپور ایک شخصیت تھے۔ قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے آلودہ نہ کیا، شق ذلك علی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ بات جو ہے یہ اصحاب رسول کو یعنی صحابہ کرام کو بہت گراں گزری، بہت گھبرائے وہ بات سن کر۔ فقالو، تو انہوں نے کہا، اینا لم یلبس ایمانہ بظلم، ہم میں سے کون ہے جس نے اپنے ایمان کو ظلم سے آلودہ نہیں کیا، یعنی گناہ تو ہر کسی سے ہوتے ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس بذاکا، یہ بات نہیں ہے، یہ معنی نہیں ہے۔ الا تسمعوا الی قول لقمان لابنہ، کیا تم لوگ سنتے نہیں کہ لقمان نے کیا بات کی تھی اپنے بیٹے سے، ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک جو ہے وہ ظلم عظیم ہے۔ یعنی یہاں پر ظلم سے مراد سورۃ الانعام کی آیت میں ظلم سے مراد شرک ہے، کہ ایمان لانے کے بعد جو شرک کی طرف واپس نہیں گئے یا شرکیہ عقائد انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ خلط ملط نہیں کیے، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو امن حاصل ہوگا، اور یہ ہیں جو دراصل ہدایت یافتہ ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اپنے بندوں پر یہ حق ہے کہ وہ خالص اسی کی عبادت کریں، اور یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور اگر وہ اس حق کو ادا نہیں کریں گے تو وہ ظلم کے مرتکب ہوں گے۔ یہ ایک ایسا جرم ہے جو کہ ناقابل معافی ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ کا اس کے بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ تو معاذ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا بندوں پر حق یہ ہے کہ وہ اسی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں، اور بندوں کا اللہ پر حق یہ ہے کہ جو بندہ شرک نہ کرتا ہو اللہ اسے عذاب نہ دے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے نا لا تشرک باللہ، جو لقمان نے بیٹے سے کہا ہے، تو یہاں پر
تمام شرک کی قسمیں اس کے اندر آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ کہنا ان الشرک لظلم عظیم، تو بیسیکلی وہ وجہ بتا رہے ہیں کہ شرک کیوں منع ہے، اس لیے کہ وہ ظلم عظیم ہے۔ یہ تعلیل ہے، یعنی علت بتائی جا رہی ہے شرک کو منع کرنے کی، نہیں کی علت ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ظلم عظیم ہے۔ ظلم جتنے بھی ہیں نا اس دنیا میں، ان میں سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرائیں جبکہ اس نے آپ کو پیدا کیا ہے، وَهُوَ خَلَقَكَ، جبکہ اس نے آپ کو پیدا کیا۔ یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ کسی کی عقل، کسی کی لاجک، کسی کی شکر گزاری، احسان شناسی کیسے اس کو اس بات پر مائل کر سکتی ہے کہ جس نے پیدا کیا، جس نے صورت بنائی، جس نے ایک ایک جوڑ باندھا، جیسے سورہ الانفطار میں آتا ہے نا الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، یہ جو سارا ہم اتنے اسٹریٹ ہو کے بیٹھے ہیں، ہم لیٹتے ہیں، ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، چیو کرتے ہیں، اسمیل کرتے ہیں، ہماری آنکھیں دو ہیں، ہمارے چہرے کے آگے ہیں، ہمارے ہونٹ، ہمارے کان، یہ سب چیزیں احسنی تقویم میں جس ہستی نے بنائی، تو کیا یہ انصاف ہے کہ ہم اس کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرائیں؟ تو یہ واقعی بہت بڑا ظلم ہے۔ اور عدل کی ایپیٹمی، انصاف کی ایپیٹمی جو ہے نا، وہ یہ ہے کہ وہ ہستی جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہر چیز نئے سرے سے بنائی، بغیر ماڈل کے تیار کی، یہ پلانٹ ارتھ ہمارے لیے جائے قرار بنایا، تمام عدل جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم اس کو اکیلا جانیں، ہم اس کی توحید کو مانیں۔ اگلی حدیث، باب قولہ ان اللہ عندہ علم الساعہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فرمان کہ بے شک اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم۔ پوری جو آیت ہے نا اس کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، اور وہی بارش برساتا ہے، اور وہی جانتا ہے جو کچھ ماؤں کے پیٹوں میں ہے، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کام کرے گا، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کس سرزمین میں مرے گا، بے شک اللہ ہی سب کچھ جاننے والا، پوری خبر رکھنے والا ہے۔ قال حدثني اسحاق عن جرير عن ابي حيان عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوما بارزا للناس، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ہمارے درمیان بیٹھے تھے۔ اذ اتاہ رجل یمشی، جب ایک اچانک آدمی پیدل چلتا ہوا آیا، فقال، تو اس نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ قال، فرمایا، الایمان، ایمان یہ ہے، ان تؤمن باللہ وملائکتہ ورسلہ ولقائہ وتؤمن بالبعث الآخر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تو ایمان لائے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کے رسولوں پر، اور اس کی ملاقات پر، اور تو ایمان لائے دوبارہ جی اٹھنے پر۔ قال، تو اس شخص نے کہا، یا رسول اللہ، اے رسول اللہ، مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ قال، فرمایا، الاسلام، اسلام یہ ہے، ان تعبد اللہ، کہ تو اللہ کی عبادت کرے، ولا تشرک بہ شیئا، اور تو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، وتقیم الصلاۃ، اور تو نماز قائم کرے، وتؤتی الزکاۃ المفروضہ، اور تو فرض زکوٰۃ ادا کرے، وتصوم رمضان، اور تو رمضان کے روزے رکھے۔ قال، تو اس نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، مل احسان، احسان کیا ہے؟ قال، الاحسان، احسان یہ ہے، ان تعبد اللہ، کہ تو اللہ کی عبادت کرے، کأنک تراہ، گویا کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے، فإن لم تکن تراہ، پھر اگر تم اس کو نہیں دیکھ پاتے، یعنی یہ امیجن کرنا مشکل ہے، فإنہ یراک، تو پھر یہ تو تمہیں پتا ہو کہ وہ تو تمہیں دیکھتا ہی ہے۔
قال اس نے کہا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول متی الساعہ قیامت کب قائم ہوگی؟ قال مل مسئول عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ہے وہ جس سے پوچھا جا رہا ہے اس کے بارے میں بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ زیادہ علم والا اس سے جو پوچھ رہا ہے، یعنی جس طرح آپ کو نہیں پتا اسی طرح مجھے بھی نہیں پتا. ولیکن اور لیکن سأحدثک عن اشراطها میں آپ کو اس کی کچھ نشانیاں بتا دیتا ہوں. اذا ولدت المرأة ربتها جب لونڈی اپنے مالک کو پیدا کرے گی، جنے گی. فذاک من اشراطها تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. وَإِذَا كَانَ الْحُفَاةُ الْعُرَاةُ اور جب ننگے پیروں والے، العرات ننگے جسم والے، رؤوس الناسی لوگوں کے سردار بن جائیں گے. فذاک من اشراطها تو یہ بھی قیامت کی نشانی ہے. فی خمس اور یہ ان 5 باتوں میں سے ہے، لا یعلمہن الا اللہ نہیں کوئی جانتا ان کو مگر اللہ. ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام یعنی پھر یہ آیت جو ہے یہ پڑھی کہ وہی جانتا ہے قیامت کب آئے گی، بارش کب برسے گی اور ماؤں کے پیٹوں میں کیا کچھ ہے. ثم انصرف الرجل تو وہ آدمی پھر چلا گیا. فقالا تو آپ نے فرمایا ردو علیہ اس کو واپس لاؤ میرے پاس. فاخذوا لیردوا تو لوگ گئے اسے بلانے کہ اسے واپس لوٹا کے لائیں. فلم یروا شیئا تو انہوں نے دیکھا وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا. فقالا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا جبریل یہ جبرائیل علیہ السلام تھے. جاء وہ آئے تھے لیعلم الناس دینہم تاکہ لوگوں کو اپنا دین سکھائیں، لوگوں کو ان کا دین سکھائیں. اب یہ حدیث جو ہے یہ حدیث جبرائیل کے نام سے مشہور ہے اور اس میں وضاحت ہے کہ قیامت کا علم جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کو ہے. قیامت نے کب آنا ہے نہ جبرائیل علیہ السلام کو پتا، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا، نہ ہی اس دنیا میں کسی بھی ہستی کو کوئی بھی کلیم کرے، کوئی کہے کہ ہم نے کیلنڈر سے اندازہ کر لیا ہے، کوئی فلاں کوئی یہ کوئی وہ. ایک دفعہ بہت یہ بات پھیلی تھی کہ پتہ نہیں کون سی ایک قوم ہے ان کا کیلنڈر ختم ہو رہا ہے تو اب قیامت آنے والی ہے. تو تب بھی عقل ہوش مند رکھنے والے لوگ اور دین کا علم رکھنے والے لوگ کہتے تھے کہ اب اس کی نشانیاں پوری نہیں ہوئی. عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ثانی ہے، اسی طرح سے یاجوج اور ماجوج کا آنا ہے، دجال کا آنا ہے، بہت کچھ ہے جو ابھی باقی ہے. تو کوئی بندہ اس کو پریڈکٹ نہیں کر سکتا. ایون ان نشانیوں کے آنے کے بعد بھی جس وقت بھی وہ آئی، قرآن کا بیان ہے کہ آنا اس نے اچانک ہی ہے. اس وقت بھی کسی نے پریڈکٹ نہیں کیا ہوا ہوگا کہ اب قیامت آنے والی ہے. تو پھر یہاں پر یہ جو حدیث ہے یہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کتاب الایمان میں. بہرحال اس کو حدیث جبرائیل کہا جاتا ہے اور اس میں انہوں نے آ کر اسلام، ایمان، احسان، قیامت اور اس کی نشانیوں کا جو سوالات کیے ہیں. تو ہمیں ان چیزوں کے ڈیفینیشنز ان کے سوالات کی وجہ سے پتہ چلے ہیں. اور یہ ایک بہت افیکٹو طریقہ تعلیم بھی ہے کہ انسان سوال کرے اور سوال کا ہی پھر جواب دے تاکہ بالکل ایک سمرائزڈ اور سٹریم لائنڈ آنسر جو ہے وہ مل جائے. اب یہ حدیث جو ہے نا یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہوئی ہے صحیح مسلم میں بھی. اور صحیح مسلم میں جو یہ حدیث ہے کتاب الایمان میں ہے، بابو بیان الایمان والاسلام والاحسان، اور غالباً حدیث نمبر 8 ہے. تو زیادہ کمپلیٹ ہے صحیح مسلم میں اور زیادہ واضح ہے. اور ہو سکتا ہے کہ کچھ راویوں نے کچھ چیزیں ایسے ذرا مختصراً بتائی ہیں. یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک ہی قصہ ہے جو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے روایت کیا، صحیح مسلم میں آیا، اور ابو ہریرہ کا امام بخاری رحمہ اللہ لے کر آئے. لیکن صحیح مسلم والی حدیث جو حدیث عمر ہے رضی اللہ عنہ وہ زیادہ مکمل اور زیادہ کفایت کرنے والی ہے. اب اس حدیث میں جو آیت سورہ لقمان کے حوالے سے ہے اس کا ذکر ہے، تو لہٰذا اس حدیث کو امام بخاری یہاں لائے ہیں
ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث، یعنی کہ اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم اور وہی جانتا ہے کہ کب بارش برسے گی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب تھا مل مسئول عنہا بعالم من السائل، یعنی میں بھی نہیں جانتا جیسا کہ آپ نہیں جانتے۔ اور ینزل الغیث کو دیکھ لیجئے، غیث کا جو لفظ ہے یہ اس بارش کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ جو بڑی شدت کی ڈراؤٹ یا خشکی کے بعد، فریادوں کے بعد نازل ہو۔ پھر اسی آیت کے اندر ہے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، کہ اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ نطفہ کب جا کر قرار پکڑے گا، ارحام کے اندر کنسپشن ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، ماں باپ کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ اس تعلق کا کیا نتیجہ نکلے گا۔ اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو ان اندھیروں میں یہ ساری قدرت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ وجود میں آ رہی ہوتی ہے۔ پھر یہ کہ مذکر ہے مؤنث ہے، پوری ٹرم کو پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا، دنیا میں آئے گا تو زندگی کتنی ہوگی، طویل ہوگی یا چھوٹی ہوگی، ٹھیک ہے، اس کا رزق کیسا ہوگا، وسیع ہوگا یا تنگ ہوگا، وہ خود بدبخت ہوگا یا نیک بخت ہوگا۔ تو یہ سب چیزیں جو متعلقات ہیں اس علم کے کہ بچہ جو ہے رحم مادر میں وہ کیا ہے، یعنی وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ کہ رحم مادر میں کیا کچھ ہے، لا يعلمها الا اللہ، ان سب چیزوں کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو اگر کوئی یہ کہتا ہے نا کہ الٹرا ساؤنڈ سے سیکس پتہ چل جاتا ہے یا آرگنز پتہ چل جاتے ہیں کیسے فنکشن کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو وہ ایک جزوی علم ہے، بہت دفعہ تو وہ غلط بھی ہو جاتا ہے۔ ایک بچی ہے جس کا آپ لوگ شاید جانتے بھی ہوں، فیس بک پر بھی اس کا کافی مشہور ہے پوری دنیا میں، مریم مسعود وہ بچی، اور حافظہ ہے، اور بہت ہی اس کی خوبصورت قرات اور آواز اور محنت اس کے پیرنٹس کی اور اس کو حافظہ بنانے میں۔ تو اس کے بارے میں اس کے والد نے اس کی جو لکھی تھی کہ جب یہ پیدا ہونے والی تھی تو امریکہ میں وہ رہتی ہے بچی، تو وہاں پر ڈاکٹر نے کہا تھا کہ یہ بچی ڈاؤن سنڈروم والی ہے تو آپ اس کو ایبورٹ کروا دیں۔ تو بہت پھر پیرنٹس جو ہیں ظاہر ہے پریشان بھی ہوئے، لیکن جو والد ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ آپ کیسے یقین کے ساتھ یہ بات کہہ سکتے ہیں، اور وہ اتنے شور تھے وہ ڈاکٹرز، اور وہ کہتے تھے کہ ہماری رپورٹس غلط ہو ہی نہیں سکتی۔ پھر وہ بچی پیدا ہوئی اور انہوں نے اس کی بچپن کی کوئی تصویریں بھی لگائی ہوئی تھی، اور تھوڑی سی ایسے لگتا ہے کہ جیسے شکل شاید مائلڈ ہے اس چیز کی طرف، اس ایک پرٹیکولر کنڈیشن کی طرف، یا قرآن کا معجزہ ہے یا جو بھی ہے، وہ بچی آج اتنی قابل، اتنی لائق فائق، اپنی دنیاوی تعلیم میں بھی، اپنی قرآن کے حفظ میں بھی، اور پھر وہ سکھا رہی ہے، قرآن کی تجوید سکھاتی ہے، اور یوٹیوب پر اور اس کے کئی چینلز ہیں، اور اتنی دنیا، اتنے بچے اس سے قرآن سیکھ رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ واقعی جو اصل علم ہے نا وہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے، یعلم ما فی الارحام کا۔ اسی طرح سے، اور یہ صرف انسان کا رحم نہیں کہ تمام حیوانات کا، تمام بنی آدم کا اور تمام حیوانات کا بھی جو رحم ہے اس میں بھی اللہ ہی کو پتا ہے کہ کیا چل رہا ہے۔ اور پھر ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک، یہ جو حدیث کا حصہ ہے اس میں احسان کی ڈیفینیشن بتائی گئی ہے۔ احسان کا 2 مرتبے بتائے گئے ہیں اس میں۔ پہلا مرتبہ جو سب سے کامل ہے وہ تو ہے ان تعبد اللہ کانک تراہ، تم ایسے اللہ کی عبادت کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اس کو کہتے ہیں عبادت الطلب۔ عبادت الطلب یعنی آپ طلب کر رہے ہیں، کانک تراہ، گویا کہ آپ طلب کر رہے ہیں، آپ کو حرص ہے اللہ تعالیٰ کے قرب کی اور اس تک پہنچنے کی، ٹھیک ہے، یہ آپ کی طرف سے ریچ آؤٹ ہو رہا ہے۔ دوسرا مرتبہ ہے عبادت الحرب، ہا رابا گول ہا، ٹھیک ہے، یعنی اگر آپ عبادت الطلب کے درجے تک نہیں پہنچ پاتے تو یہ دوسرا مرتبہ جو ہے اس سے نیچے تو پھر جانا احسان کے لیول کو بالکل ختم کر دینا ہے، اور اس میں کیا ہے
کہ اللہ تو آپ کو دیکھ ہی رہا ہے نا، ٹھیک ہے، اللہ تو آپ کو دیکھ ہی رہا ہے. پہلے میں ایک اور احساس ہے، دوسرے میں ایک اور طرح کا احساس ہے. پہلے میں محبت ہے، آپ جب اس احساس سے نماز پڑھتے ہیں کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، لیکن کوئی کسی قسم کا امیج، کوئی چیز، کوئی اللہ تعالیٰ کی مماثلت وہ نہ ہم نے بنانی نہیں، ٹھیک ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پھر دوسرا مرتبہ بھی رکھا کہ جس میں آپ خوف میں آتے ہیں کہ ہاں نہیں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے یہ نہیں کرنا، مجھے وہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے. تو اس میں پھر دونوں میں فرق ہے، دونوں کے جذبات میں فرق ہے، لیکن بہرحال دونوں احسان ہی کے لیولز ہیں. اور پھر یہ بات پیچھے بھی گزر چکی ہے مفاتیح الغیب کی، کہ یہ جو 5 مغیبات خمسہ ہے نا، 5 وہ چیزیں کہ جو غیب کی چابیاں ہیں، جن کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، نہ کسی نبی کو، نہ فرشتے کو، نہ کسی ولی کو، یا اللہ کے کسی بھی بندے کو کہ اس کا علم نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور وہ مغیبات خمسہ یہی آگے سورہ لقمان کی آخری آیت میں آ رہی ہیں. قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر أن أباه حدثه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفاتیح الغیب خمسن، مفاتیح الغیب 5 ہیں، غیب کی کنجیاں 5 ہیں. ثم قرأ، پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، ان اللہ عنده علم الساعہ، بے شک اللہ ہی کو قیامت کا علم ہے. اچھا، اب پہلی جو غیب کی چابی ہے وہ ہے قیامت کے علم کی. اور یہ کس چیز کی چابی؟ چابی دروازہ کھولتی ہے نا، کسی چیز کا ڈور اوپن ہوتا ہے، کسی چیز کی کوئی گیٹ وے کھلتی ہے، تو یہ مفتاح الیوم الآخر ہے، آخرت کے دن کی چابی ہے. پھر اسی طرح سے بارش کا برسنا، تنزیل الغیث مفتاح للنبات، نباتات کی چابی ہے. بارش برستی ہے تو زمین کیسے اس کے پورز کے اندر سے نباتات اگتی ہیں. وعلم ما فی الارحام، کہ رحم میں کیا ہے اس کا علم، یہ کس چیز کی مفتاح ہے، کس چیز کی چابی ہے. حیات الاجنہ، اندر جو بھی فیٹس ہے اس کی زندگی کے حوالے سے جتنے بھی ایسپیکٹس ہیں ان کی چابی ہے یہ. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، پھر یہ کہ کوئی جان یہ نہیں جانتی کہ کل وہ کیا کرے گی. یہ کس چیز کی چابی ہے؟ مفتاح العمل فی المستقبل، یہ فیوچر میں آپ نے کیا کچھ کرنا ہے، یعنی کرنا تو ہے نا، تو آپ کو نہیں پتا کہ آپ کیا کریں گے، کس طریقے سے کر پائیں گے، اس کی نوعیت کیا ہوگی، کامیاب ہوں گے، ناکام ہوں گے، یہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے، لیکن یہ مفتاح اللہ کے ہاتھ میں ہے. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور نہ ہی کوئی جان یہ جانتی ہے کہ کس زمین پر، کس سرزمین پر اس کو موت آئے گی. یہ کس چیز کی مفتاح ہے؟ الآخرہ، ٹھیک ہے. تو اسی لیے ان کو مفاتیح الغیب کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ ہر انسان کے اپنے حوالے سے ہوتی ہیں اور کوئی بھی انسان ان چیزوں کو پریڈکٹ کرنے سے قاصر ہے. سورۃ السجدہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال مجاہد مہین ضعیف نطفۃ الرجل، امام مجاہد نے کہا مہین سے مراد کمزور اور ناتواں ہے، اور یہ مرد کے نطفے کی صفت ہے. ضللنا ہلکنا، ضللنا کے معنی ہے ہم تباہ ہوئے. وقال ابن عباس الجرزی التي لا تمطر الا مطرا لا يغني عنها شيئا، ابن عباس نے فرمایا الجرزی سے مراد وہ زمین ہے جہاں بارش کم ہوتی ہو جو کوئی فائدہ نہ دے. لا یغنی عنہا شیئا، جو کوئی فائدہ نہ دے. یہدی یبین، اور یہدی کے معنی ہے وہ بیان کرتے ہیں. اب یہاں پر کچھ جو چیزیں ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں. یہ آخری جو ہے نا یہدی، یہ سورہ السجدہ کی آیات 26 میں ہے. اولم یہدی لہم کم اہلکنا من قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم، ٹھیک ہے. یعنی وہ جو ماضی کی سابقہ اقوام ہیں، نیشنز ہیں جو ہلاک کر دی گئیں
تو اس سے انسان کو یہ عبرت حاصل کرنی چاہیے. کیا انسان کو یہ ہدایت حاصل ان لوگوں سے نہیں ہوتی جن کے کھنڈرات پر ہم دن رات گزرتے ہیں، کہ جو اپنے رب کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی سنت اپنی مخلوق کے لیے ایک ہی ہے، وہ جو کریں گے ان کا انجام وہی ہوگا. پچھلی اقوام نے اگر نافرمانی کی، فرعون، نمرود اور مختلف قسم کے جتنے بھی آپ دیکھتے ہیں تباہ شدہ اقوام جن کا قرآن میں ذکر ہے، جن کا ہمیں سنت سے پتہ چلتا ہے، تو ان کے جو انجام ہوئے، آج بھی کوئی اقوام اگر یہی ایکشن لے کر اٹھیں گی، اگر یہی وتیرہ لے کر اٹھیں گی، تو ان کا انجام بھی وہی ہونے والا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی اقوام کہ جن پر اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے، وہاں سے اگر آپ ٹریول کرتے ہوئے گزر بھی رہے ہوں تو ایک قاعدہ دیا ہے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے، لا تدخلوا مساکن الذین ظلموا انفسهم الا ان تکونوا باکین، کہ ان کے مساکن سے گزرتے ہوئے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، یعنی جو پھر تباہ و برباد ہوئے، جیسے عاد ہیں، سمود ہیں، ان کے کھنڈرات موجود ہیں، تو وہاں پر سے گزرو تو روتے ہوئے گزرو، اور وہاں پہ ٹھہرو نہیں، پکنک کا موڈ نہ بناؤ. اور آپ دیکھیں کہ وہاں پر تو بالکل سارا وہ بن گیا ہے کہ وہاں پہ ایک وہ ہیریٹیج کی وہ سائٹ ڈکلیئر کر دی گئی ہیں یہ جگہیں، اور یہ حدیث کے بیان کے اور حکم کے صریحاً یہ مخالفت ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم کبھی بھی حج اور عمرہ کرنے جائیں تو پھر ہم حج اور عمرہ ہی کریں، اور اس طرح کی سائٹ سینگ میں ایٹ لیسٹ ہم اپنی جانوں کو بچائیں اور ہم اس کا شکار نہ ہوں. باب قولہ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فرمان، کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا کیا سامان ان کے لیے چھپایا گیا ہے. اب آپ دیکھیں کہ جو لوگ اپنی نیکیاں چھپا کر کرتے ہیں، ریاکاری نہیں کرتے، ان کا پرچار نہیں کرتے، رات کی تاریکی میں اپنے اللہ سے مناجات کرتے ہیں، دوستی کرتے ہیں، رب سے راز و نیاز کی باتیں کرتے ہیں، ریاکاری سے بچتے ہیں، تو ان کا بدلہ بھی ایسی چیزیں ہوں گی کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے چھپا کر رکھی ہیں. قال حدثنا علی بن عبد الله قال حدثنا سفیان عن ابی الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال اللہ تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اعددت لعبادی الصالحین، تیار کیا میں نے اپنے صالح بندوں کے لیے، ما لا عین رأت، جو نہیں دیکھا کسی آنکھ نے، ولا اذن سمعت، اور نہ کسی کان نے سنا اس کو، ولا خطر علی قلب بشر، اور نہ ہی اس کا خیال ہی گزرا کسی انسان کے دل پر، یعنی وہم و گمان میں نہیں، امیجنیشن میں نہیں، وہ چیزیں جو اللہ نے تیار کر رکھی ہیں اپنے صالح بندوں کے لیے. قال ابو ہریرہ اقرؤوا ان شئتم، ابو ہریرہ نے کہا کہ چاہو تو یہ آیت پڑھ لو، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین. وحدثنا سفیان قال حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ قال قال اللہ مثلہ. قیل لسفیان روایتا قال فأي شيء. وقال ابو معاویة عن الاعمش عن ابی صالح قرأ ابو ہریرہ قرات اعین. علی بن مدینی نے کہا کہ ہم سے سفیان نے بیان کیا، ان سے ابو الزناد نے، ان سے اعرج نے، اور ان سے ابو ہریرہ نے رضی اللہ عنہ نے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. پھر پہلی حدیثی کی طرح بیان کیا. سفیان سے پوچھا گیا کیا آپ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث روایت کر رہے ہیں یا اپنے اجتہاد سے فرما رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا اگر یہ حدیث نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ ابو معاویہ نے کہا کہ انہیں اعمش نے بتایا اور ان سے ابو صالح نے بیان کیا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس آیت میں قرۃ اعین کو قرات اعین یعنی جمع کے ساتھ بھی پڑھا ہے. قال حدثني اسحاق بن نصر قال حدثنا ابو اسامہ عن الاعمش
قال حدثنا ابو صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ تعالی، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقول اللہ تعالی، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اعددت لعبادی الصالحین، تیار کر رکھا ہے میں نے اپنے صالح بندوں کے لیے، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ اس حدیث کو میمورائز کر لیجئے کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے وہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں کہ جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، اور نہ کسی کے دل میں ان کا خیال ہی آیا۔ ولا خطر علی قلب بشر، سبحان اللہ۔ دخرن، دخرن من بلہ ما اطلعتم علیہ، دخرن ذخیرہ ہے، من بلہ ما اطلعتم علیہ، اور یہ علاوہ ہیں ان کے جن کی اطلاع تم کو دی گئی ہے۔ اور اطلاع کی کیا دی گئی ہے؟ یہ جو قرآن میں ہے کہ نخل اور عناب اور رمان اور وماء مسکوب وطلح مندود وظل ممدود وماء مسکوب وفاکہۃ کثیرہ، یہ سارا لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، یہ ساری جو چیزیں ہمیں بتائی گئی ہیں قرآن میں، یہ سورۃ الواقعہ میں ہے، پھر سورہ الدہر میں کتنی خوبصورت جنت کی نعمتوں کے اس کے گھنے سائے اور اس کے برتن، اس کے کرسٹل، چاندی کے کرسٹل، ہم جو کرسٹل یوز کرتے ہیں اور اس پہ اس کی نزاکت اور خوبصورتی پہ حیران ہوتے ہیں، وہ لیڈ کا کرسٹل ہے، وہاں چاندی کا کرسٹل ہے، قواریر من فضۃ، اور پھر وہاں پر جو بھی عیش و عشرت ہے وہ ساری کی ساری وہ ہے جو ہمیں بتائی گئی ہے، اور جو ان امیجنیبل ہے تو پھر وہ تو ان امیجنیبل ہے نا، وہ ابھی ہم دیکھیں گے جب ہم پہنچیں گے انشاءاللہ تعالی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی تعمیر کا تعارف جو کروایا ہے وہ بھی بہت خوبصورت ہے، لیکن بہت سی چیزیں ان امیجنیبل بھی ہیں۔ وہ تعارف کیا ہے؟ جنت کی تعمیر میں ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی، اور اس کا گارا تیز خوشبو والی کستوری کا ہے، اس کی چپس یعنی نیچے جو سنگریزیں ہیں ہیرے جواہرات اور یاقوت کے ہیں، اس کی مٹی زعفران ہے، جو اس میں داخل ہوگا وہ خوشحال رہے گا، وہ کبھی بدحال نہیں ہوگا، وہاں ہمیشہ رہے گا، فوت نہیں ہوگا، اس کے کپڑے بوسیدہ نہیں ہوں گے، اور نہ ہی اس کی جوانی ختم ہوگی۔ پھر جنت کا ایک اور پہلو بھی ہمیں اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا تو جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، جاؤ اسے دیکھو۔ چنانچہ وہ گئے اور انہوں نے اسے، اس کے رہنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تیار کر رکھا تھا دیکھا، پھر واپس آئے تو عرض کی کہ اے میرے رب، تیری عزت کی قسم، اس کے متعلق جو بھی سنے گا وہ اس میں داخل ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے گرد ناگوار چیزوں کی باڑ لگا دی، پھر فرمایا جبرائیل اب جا کر اسے دیکھو۔ تو وہ گئے اور اسے دیکھا، پھر آئے اور عرض کی، اے میرے رب، تیری عزت کی قسم، مجھے اندیشہ ہے کہ اس میں تو ایک بھی داخل نہیں ہو سکے گا، ایک بھی نہیں اس راستے پر چلے گا۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے نا، حجبت الجنت بالمکارہ وحجبت النار بالشہوات، جنت کو نفس کی ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر دیا گیا ہے، اور جو جہنم ہے وہ گھری ہوئی ہے نفس کی شہوات سے، نفس کی پسندیدہ چیزوں سے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں جنت میں داخل کر دے، اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اہل جنت میں کرے اور توفیق عطا فرمائے کہ ہم وہ کام اس دنیا میں، اس طرح کے عمل اس دنیا میں کر سکیں کہ جو جنتیوں کے اہل ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ہمیں یہاں پر قرآن پاک میں پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر انار ہیں، پھل ہیں، کھجوریں ہیں، وہاں پہ تخت ہیں، وہاں پہ ہیرے موتی ہیں، وہاں پہ پرندوں کا گوشت ہے روسٹڈ، وہاں پر شہد ہے، وہاں پر شراب ہے۔ لیکن یہ چیزیں اس دنیا میں جتنی بھی لذت دیتی ہیں، اور اس کے ساتھ ہی اگر زیادہ کھا لو تو ان کے مفاسد بھی ہیں، اور خمر تو دنیا میں حرام بھی ہے، تو جو وہاں کی ہے نا ان کی حقیقت وہ نہیں ہے جو یہ ہمیں دنیا میں پھل دیے گئے ہیں، یہ صرف ہمارے تصور میں لانے کے لیے،
جیسے جنتی جب وہ پھل پائیں گے تو کہیں گے نا کہ ان سے ملتی جلتی تھیں وہ چیزیں جو دنیا میں تھیں، لیکن یہ تو کوئی اور ہی ذائقہ اور کوئی اور ہی رنگ اور کوئی اور ہی کوالٹی اور کوئی اور ہی ویرائٹی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں کرے کہ جو جنت کی نعمتوں کو انجوائے کر سکیں۔ پھر یہاں پر ایک اور ٹیکنیکل بھی پوائنٹ اس ادھر سے پتا چلتا ہے نا حدیث سے، کہ جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے نا، اقرؤوا ان شئتم، یہ آیت پڑھ لو اگر تم چاہو، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے استدلال کیا ہے قرآن سے سنت پر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی ہے نا، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، اس کے استدلال کے لیے قرآن کی آیت پڑھ لو، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین۔ سو حدیث کا اور سنت کا استدلال قرآن سے صحابہ کرتے تھے، تو آپ دیکھیے کہ ان کے دلوں میں، ان کے ذہنوں میں کتنی اہمیت تھی سنت اور حدیث کی۔ اور ہمارے ہاں ایک، اب حج کا سیزن ہے، ایک شور مچا ہوا ہے، کون سی چیز واجب ہے، کون سی چیز سنت ہے، کون سی چیز مستحب ہے، کس کس چیز کو ہم چھوڑ سکتے ہیں، کس چیز کو ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے، لیکن کیا سنت اور مستحبات اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم انہیں چھوڑیں، یا اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم اپنی فرضوں والی عبادت کو انہینس کریں اور اس کی کمی بیشی ان سے پوری ہو اور اس میں اور خوبصورتی آئے؟ تو ہمارا جو ایک مزاج بن گیا نا سنتوں کو اور مستحبات کو چھوڑ دینے کا، یہ بالکل کسی صورت بھی ایک خوش آئند اور اچھی بات نہیں ہے۔ تو اس سے ہمیں آتھینٹسٹی آف حدیث بھی پتہ چلتی ہے۔ سورۃ الاحزاب انتہائی اہم سورہ ہے، اور بہت سی اس میں امام بخاری جو ہے انہوں نے مسائل ذکر کیے ہیں، بہت سی آیات جو ہیں ان کی تفسیر کے لیے یا ان کے الفاظ کی تفسیر کی ہے، یا ان کے لیے کوئی نہ کوئی حدیث لے کر آئے ہیں۔ اور یہ جو سورہ ہے اس کے اندر بہت ورائٹی ہے ٹاپکس کی، ڈفرینٹ ٹاپکس ہیں اس کے اندر، اور اس میں مین جو چیز ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی لائف کے کچھ ایسے واقعات، کچھ ایسے انسیڈنٹس کہ جن سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، وہ موجود ہیں، وہ مینشنڈ ہیں اس سورہ کے اندر۔ احزاب سے مراد ہے لشکر، کئی لشکر، گروپس، کئی گروپس، الائیڈ فورسز، اور یہ غزوہ خندق کا دوسرا نام ہے غزوہ احزاب، کیونکہ یہ پہلی اور آخری ہی دفعہ تھی کہ جب کفار جو ہیں وہ سارے کے سارے کفر کے بینر کے نیچے مسلمانوں کے سامنے آ گئے تھے، اور سب نے سوچا تھا کہ اس ابھرتی ہوئی قوت کو ختم کیا جائے، کیونکہ آپس میں یہ لڑتے تھے، آپس میں ان کی کوئی دوستیاں نہیں تھیں، لیکن جب معاملہ ایک کامن انیمی کا آیا تو ان کو ہوا کہ ونس اینڈ فار آل ایک ایسا حملہ کیا جائے کہ جس سے مسلمان ختم ہو جائیں، مسلمانوں کی طاقت بالکل ختم ہو جائے۔ تو پھر آپ لوگوں نے سیرہ پڑھ رکھی ہے الحمدللہ، آپ جانتے ہیں کہ ان کا کیا انجام اور کیا حشر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا تھا۔ وقال مجاہد سیاسیہم قصورہم، مجاہد نے کہا سیاسیہم سے مراد بنو قریظہ کے قلعے اور محلات ہیں، معروفاً فی الکتاب، معروفاً کہ وہ اچھا کام جس کا ذکر کتاب میں موجود ہے۔ بابن النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ فرمان نبی کریم اہل ایمان پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں کا بیان۔ اب اس آیت کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ تم خود بھی اپنے اتنے خیر خواہ نہیں ہو سکتے جتنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے خیر خواہ ہیں، دینی اعتبار سے بھی اور دنیاوی اعتبار سے بھی۔ قال حدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثنا أبي عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، ما من مؤمن الا وانا اولى الناس به في الدنيا والآخرہ، نہیں کوئی مومن مگر یہ کہ میں
اس کا سب سے بڑھ کر خیر خواہ ہوں، میں اس کے سب سے قریب ہوں، اس کی سب سے زیادہ سچی خیر خواہی کرنے والا ہوں، تمام دنیا میں سے، اس دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ اقرؤ ان شئتم، تم لوگ یہ آیت پڑھ لو اگر تم چاہو۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم فَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ، پھر اس خیر خواہی کی ایک یہاں پر مثال جو ہے وہ ہمیں پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی مومن ترک مالن، کوئی مال چھوڑ کر فوت ہو جائے، ترکہ چھوڑ کر فوت ہو جائے، فَلْيَرِثْهُ عَصَبَتُهُ مَنْ كَانُوا، تو اس کے تو وارث ہوں گے اس کے عزیز و اقارب جو کوئی بھی وہ ہوں۔ فَإِن تَرَكَ دَيْنًا، اور اگر وہ چھوڑ گیا کوئی قرض، او دیاعن، یا اس نے کوئی اولاد چھوڑی ہے جو کہ لاوارث ہو گئی ہے، فَلْيَأْتِنِي، تو وہ میرے پاس آئیں، وَأَنَا مَوْلَاهُ، میں ذمہ دار ہوں ان کا۔ تو آپ دیکھیے کہ کتنی بڑی خیر خواہی ہے کہ اگر وہ مال چھوڑ کر گئے، میرا اس سے کوئی غرض نہیں ہے، وہ بٹے اس کے انہیریٹرز میں، لیکن اگر کوئی قرض چھوڑ گیا ہے اور وہ ادا نہیں ہو پا رہا، یا اس کے کوئی یتیم بچے رہ گئے ہیں، تو وہ میرے پاس آ جائیں، میں ان کا والی ہوں، میں ان کا خیال کروں گا۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ یہ جو حدیث ہے نا، اس میں ہمیں دو طرح سے پتہ چلتا ہے النبی اولا بالمؤمنین کے حوالے سے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اس حدیث میں ہم نے پڑھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی اور اخروی دونوں لحاظ سے حد درجہ خیر خواہی کرنے والے ہیں ہماری، جیسا کہ وہ ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہاری کمر سے پکڑ کر، ازار سے پکڑ کر تمہیں پیچھے پیچھے کھینچ رہا ہوں، اور تم ہو کہ آگ میں گرتے چلے جا رہے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم کی جتنی بھی انہوں نے آپ سے دشمنی کی، انہوں نے آپ کے ساتھ وہ کیا کہ جو آپ کبھی سوچا نہیں تھا آپ نے، کہ یہ مجھے اتنی محبت کرنے والے، مجھے صادق اور امین کہنے والے، مجھ سے اتنے تنگ آ جائیں گے اور مجھ پر اتنے ظلم کریں گے، میری رشتہ داری اور قرابت داری تک کا خیال جو ہے وہ بھی یہ بھول جائیں گے، عرب کلچر کے اندر جو چیزیں تھیں وہ تک یہ میری دشمنی میں بھول جائیں گے۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سچے خیر خواہ تھے، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ سب جو ہیں یہ جہنم میں جائیں۔ تو اس کے ادر وے راؤنڈ یہ ہے، دوسری اس کا اینگل یہ ہے اس آیت کا کہ ہمیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر چیز سے بڑھ کر محبت ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اسے میرے ساتھ اپنی اولاد، اپنے والدین اور سب لوگوں سے زیادہ محبت نہ ہو جائے۔ یہ صحیح بخاری کتاب الایمان میں حدیث ہے۔ پھر آپ کو وہ حدیث بھی یاد ہوگی کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک میں انسان کو اس کے والدین اور اس کے والد اور اس کی اولاد اور ہر انسان سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں، اور اس کے اپنے آپ سے بھی زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنے سے زیادہ تو نہیں ہے، باقی ہر چیز سے زیادہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا تھا دیکھ لو، پھر تمہارا ایمان تو اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ تم مجھے اپنی ذات پر بھی فوقیت نہیں دو گے۔ تو وہیں پر کانشیس ایک فیصلہ کر کے عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ تو آپ نے فرمایا تھا الآن یا عمر، ہاں اب اے عمر، اب ایمان مکمل ہوا ہے۔ تو یہ دونوں جو ایسپیکٹس ہیں اس کے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہ ہمیں یاد رکھنے چاہیے۔ ہمیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے، اور یہ ایک شیطان کا بہت بڑا حملہ ہے کہ ہم سنتوں سے محبت کرنے سے قاصر ہوتے چلے جا رہے ہیں، سنتوں کو بوجھ سمجھتے ہیں۔ یہ سنتیں ہی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اضافے کا باعث بننی تھی، اور ہم نے ان کو اتنا لائٹ سمجھ لیا اور ایسے وبال جان نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ سمجھ کر ان کو زندگیوں سے نکال دیا، زندگی کا حسن ختم کر دیا سنتوں کو نکال کر،
تو ہم کیا منہ دکھائیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ یہ کتنی بڑی جسارت ہے کہ انسان کہے کہ میں صرف فرضوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جاؤں۔ تو لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگیوں میں ان کی ہستی کو ان کی سنتوں کے ذریعے ہمیں شامل کرنا چاہیے۔ یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے اور ہمارے ایمان کی خوبصورتی اور تکمیل اس کے اندر ہے۔ اچھا، ایک اور چیز بھی دیکھ لیجئے کہ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ کوئی بھی مومن اگر دین چھوڑ جائے یعنی قرض چھوڑ جائے تو میں ادا کروں گا، میں انا مولا ہوں۔ تو یہ ابتدا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کا نماز جنازہ پڑھنے آتے تو آپ پوچھتے تھے حل ترک لدینہ من قضاء، کیا یہ اپنے دین کے لیے کوئی مال چھوڑ گیا ہے کہ دین ادا ہو جائے، اس کی وراثت میں اتنا کچھ ہے؟ تو اگر لوگ کہتے کہ جی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نماز جنازہ پڑھا دیتے ان صحابی کی۔ لیکن اگر لوگ کہتے کہ نہیں یہ کچھ نہیں چھوڑ کے گیا، تو پھر آپ کہتے اپنے صحابہ سے صلو علی صاحبکم، کہ اس کی نماز جنازہ تم لوگ خود پڑھ لو۔ یعنی وہ جو دعائے مغفرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنی تھی اس سے پھر آپ پیچھے ہٹ جاتے، دوسرے لوگ پڑھتے۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ ایک میت تھی ایسی، تو پھر قتادہ رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دوں گا اس کا جو ہے نا قرض، تو آپ پلیز اس کی نماز جنازہ پڑھائیے، کیونکہ ان کو تھا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے محروم نہ رہ جائیں۔ یہ شروع کی بات ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال غنیمت اور اس طرح کے دوسرے جو سورس آف انکم تھے ایز اسٹیٹ آف مدینہ کے پاس نہیں تھے، اور جب وہ انکم کی سورسز شروع ہوئی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے فراوانی ہوئی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی قرض چھوڑ کے جائے تو وہ میرے پاس آ جائے، میں ہوں اس کا والی، میں دوں گا قرض اس کا۔ باب ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کے نام سے پکارو، اللہ کے ہاں یہی انصاف کی بات ہے۔ اور مکمل آیت اس طرح سے ہے، اور اگر تمہیں ان کے باپوں کا علم نہ ہو تو وہ تمہارے دینی بھائی اور تمہارے دوست ہیں۔ اب دور جاہلیت میں، یہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 4 ہے نا، ٹھیک ہے؟ تو دور جاہلیت میں جو تھا نا ایک رواج، وہ یہ تھا کہ لوگ کچھ کو کوئی جو پیارا ہو عزیز ہو تو کسی نہ کسی کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیتے تھے، اور منہ بولا بیٹا جب بنا لیتے تو پھر کیا ہوتا کہ وہ ولدیت بھی وہی اختیار کر لیتا کہ جو اس منہ بولے باپ کی ہوتی تھی، ٹھیک ہے؟ اور ایڈاپٹڈ سن جو ہے نا وہ ریئل سن کی حیثیت اختیار کر لیتا تھا۔ اب اس سے اسلام جو ہے وہ لوگوں کی لینیج اور لوگوں کا جو وراثت اور جو بلڈ ریلیٹیوز ہیں اور جو رحم کے رشتے ہیں اور محرمات ہیں ان کے بارے میں بہت سینسیٹیو ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس رسم کو ختم کروانا تھا۔ تو یہاں پر یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی بہت یہ نا جو ایک سینسیٹیو اور جو کوئی فیز تھا زندگی کا، یہ وہ فیز تھا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا رکھا تھا، اور لوگ ان کو زید بن محمد ہی کے نام سے پکارتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو آیت ہے یہ اتری، اور صرف یہ نہیں کہ نام ہی چینج ہوا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا ایک کورس آف ایکشن لینا پڑا، جس سے کہ شریعت کے کچھ احکامات ثابت ہوئے، جو کہ آپ کی جو ایک طبیعت تھی مروت والی، اس کے کچھ آپ کو چیزیں جو ہے نا وہ آپ کو مشکل بھی لگیں۔ اور پھر اسی میں وہ آیت بھی ہے کہ جس کے بارے میں سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں سے کچھ چھپانا ہوتا تو آپ اس آیت کو چھپاتے۔ تو یہ سب ابھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ قال حدثنا معل بن اسد قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا موسى بن عقبة قال حدثني سالم عن عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا ان زید بن حارثہ، کہ زید بن حارثہ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آزاد کردہ غلام تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، ٹھیک ہے؟ اور یعنی جن کو کہ آپ نے اپنا متبنہ بنا لیا، یعنی اڈاپٹڈ سن بنا لیا۔ ما کننا ندعوہ الا زید بن محمد،
اور نہیں ہم ان کو بلاتے تھے مگر زید بن محمد کے نام سے ہی، حتی نزل القرآن، یہاں تک کہ قرآن نازل ہوا، ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، کہ ان کو، ان منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپوں ہی کے نام سے پکارو، اللہ کے ہاں یہی انصاف کی بات ہے۔ اب زید بن حارثہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی محبت تھی۔ آپ سب ان کی کہانی کو جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں دیے تھے خدیجہ رضی اللہ عنہا نے، اور یہ کسی تقریباً 10-11 سال کے بچے تھے جب یہ کسی ٹرائبل ریڈ میں آئے اور مکہ کی منڈی میں بکے غلام کی حیثیت سے حکیم بن حزام نے ان کو خریدا، اپنی خالہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کو دیا تحفے میں، پھپھی غالباً، اور پھر خدیجہ رضی اللہ عنہا نے نکاح کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ پیچھے سے ان کے چچا اور باپ ان کو لینے کے لیے آئے، انہیں پتا چلا کہ زید ادھر ہیں، تو زید رضی اللہ عنہ نے جانے سے انکار کر دیا، انہوں نے کہا کہ میں تو ادھر ہی رہوں گا، انہی کے پاس رہوں گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج سے زید میرا بیٹا ہے، یہ مجھ سے وراثت پائے گا، میں اس سے وراثت پاؤں گا، ٹھیک ہے۔ تو لیکن اب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دور جاہلیت کی رسم ختم کرنی تھی، اور اس رسم کو ختم کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی زندگی میں یہ واقعہ رونما ہونا تھا، تب ہی پراپر طریقے سے یہ رسم ختم ہو سکتی تھی کہ اسلامی قانون میں لے پالک کی حقیقی بیٹے والی حیثیت نہیں ہے، نہیں ہو سکتی۔ تو ایک اور جگہ پر یہ بھی آتا ہے نا کہ وہ جس پر تم اللہ نے اور تم نے احسان کیا، یعنی زید بن حارثہ کے حوالے سے، تو اللہ نے احسان کیا کہ ایمان کی دولت سے نوازا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کیا کہ غلامی سے نجات دلائی، اللہ تعالیٰ نے ان کو آزاد کر دیا غلامی سے، اور ان کا یہ واحد صحابی ہیں زید رضی اللہ عنہ جن کا نام قرآن میں بائی نیم موجود ہے، کہ جب زید اس عورت سے اپنی حاجت پوری کر چکا، یعنی ان کو کوئی انٹرسٹ نہ رہا سیدہ زینب بنت جہش میں۔ اور یہ جو کہانی ہے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی، وہ آپ سب لوگ جانتے ہیں، مختصراً ہم بات کر لیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی امیمہ کی بیٹی زینب بنت جہش تھی، قدیم الاسلام تھی، اور ان سارے خاندان نے اکٹھے ہجرت کی تھی، اور بہت ایک یعنی سادات کے خاندان سے تھیں اور ایک اونچے حسب نسب والی تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اور ان کے گھر والوں سے کہا کہ زینب کی شادی زید سے ہو جائے، زید بن حارثہ سے۔ تو زینب نے بھی انکار کیا، گھر والوں نے بھی انکار کیا کہ انا خیر منہ نسبا، کہ میرا نسب اس سے بہت بہتر ہے، میں کیسے اس سے شادی کر لوں۔ اور وہ کوئی غلط نہیں کہہ رہی تھی، وہ کلچرلی بھی، اور جو ایک ہیومن انسانی جو ایک طبیعت ہوتی ہے عام طور پر، وہ بھی ہر چیز اس کا تقاضا کرتی ہے کہ آپ کا کفر جو ہے وہ ایک جیسا ہو جب آپ شادی کرتے ہیں، تو آپ کی کوئی برابری، کوئی ہمسری کسی نہ کسی طریقے سے ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، تو اس سے پھر گزارا بہتر ہوتا ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت پڑھ کے سنائی کہ کسی مسلمان مرد عورت کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول فیصلہ کر دیں تو اس میں پھر ان کا کوئی اختیار رہتا ہی نہیں ہے، ان کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی کوئی بات کریں، تو زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا تیار ہو گئی، نکاح ہوا، لیکن بات نہیں بنی۔ کہتے ہیں کہ تقریباً بس 1 سال شادی رہی ہے، اور زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کرتے تھے کہ زینب زبان میں میرے ساتھ بہت سختی استعمال کرتی ہیں، اور زید رضی اللہ عنہ کوئی رغبت جو ہے نا زینب رضی اللہ عنہ کی طرف نہیں پاتے تھے۔ تو یعنی 2 بہترین لوگ تھے، لیکن آپس میں نہیں بنی، کلیش ہوا، اور اس یہ جو تفاوت ہے، جو ڈفرینس ہے، اس کی وجہ سے ہوا۔ تو ادھر سے جو زید بن حارثہ ہیں، یہ اس وقت تک ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، اور یہ جو رسم تھی کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی جو ہے وہ سگی بہو ہوتی ہے اور یہ سگا بیٹا ہوتا ہے، اس کو ختم کرنا تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زینب رضی اللہ عنہ سے نکاح کریں گے جب زید ان کو طلاق دے دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت پھر یہ جو منافقین ہیں، ان کا تو کام ہی ایک ہوتا تھا کہ شور مچائیں،
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب یہ کیا کر دیا ہے کہ آپ نے جو ہے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا ہے، آپ نے بہو سے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نکاح کر لیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ وہ تو کسی کے مردوں میں سے کسی کے باپ ہیں ہی نہیں، وہ مردوں میں سے کسی کے باپ ہیں ہی نہیں، اور یہ جو منہ بولے بیٹے ہیں ان کو ان کے باپوں کے ناموں سے ہی پکارا جائے۔ اور یہ جو پوری آیت ہے یہ اس طرح سے آئی، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم وما جعل ادعیاءکم ابناءکم۔ ٹھیک ہے، یہ تین چیزیں ہیں جو یہاں پر بتا دی گئیں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتی۔ ایک تو یہ کہ ایک سینے میں دو دل نہیں ہو سکتے، اسی طرح سے کسی انسان کی دو مائیں نہیں ہو سکتی، جن سے تم زہار کرتے ہو بیویوں سے وہ تمہاری مائیں نہیں بن جاتی، اور اسی طرح سے یہ کہ انسان کا وہ بیٹا جس کو بس وہ کہہ دے کہ یہ میرا بیٹا ہے تو اس کا سگا بیٹا نہیں بن جاتا۔ سگا بیٹا اور ایڈاپٹڈ بیٹا ایک جیسی حیثیت والے ہو ہی نہیں سکتے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو ایڈاپشن ہے اس کے بارے میں دو تین چیزیں ضرور خیال رکھنی چاہیے۔ ایک تو یہ کہ بچے کا نام اس کے باپ کے نام پہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور اگر کسی پیپر ورک یا کسی وجہ سے کوئی نام اگر آپ دیتے ہیں تو بچے کو پتا ہونا چاہیے، اور کوئی نیوٹرل سا نام دے دینا چاہیے، کوئی ایسے خاندان کے اندر اس کو لے آنا، اس بچے کو اس خاندان کا نام دے کر، اور پھر یہ کہ وہ بچہ اس خاندان کا ہو نہیں، اور پھر وہ وراثت بھی اسی کے حوالے سے پائے، اور پھر محرمات بھی یہی دیکھے جائیں کہ ہاں نہیں یہ تو بہن بھائی ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ کتنی زیادہ اس کے اندر قباحتیں اٹھ سکتی ہیں نا، وراثت کے علاوہ بھی لینیج کی، محرمات کی۔ تو لہٰذا یہ چیزیں جو ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کو استعمال کرتے ہوئے ان کا ابطال کیا گیا۔ اور پھر آپ لوگ جانتے ہیں کہ جب یہ ہوئی تھی ڈائیورس تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ زمین پر نکاح کوئی نہیں ہوا تھا، اور آسمانوں پر ہی یہ نکاح ہوا، اور قرآن میں آیا کہ جب زید اپنی حاجت پوری کر چکا ہم نے ان کو یعنی اس عورت کو آپ کے نکاح میں دے دیا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حجرے میں تشریف لے گئے تھے۔ اس کی پوری ڈیٹیل آگے کچھ احادیث کے بعد مزید آ بھی رہی ہے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا۔ ان میں سے کوئی تو اپنا عہد اور اپنی نظر پوری کر چکا ہے، اور کوئی موقع کا انتظار کر رہا ہے، اور انہوں نے اپنے عہد میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ نحبہ عہدہ، نحبہ سے مراد اپنا عہد و قرار ہے۔ اقطارہا جوانبہا، اقطارہا کے معنی ہے اس یعنی مدینہ کے کناروں سے، اطراف سے۔ الفتنۃ لأتوہا لأعطوہا، الفتنۃ لأتوہا کے معنی ہے وہ قبول کر لیں گے اور ضرور اس میں شریک ہو جائیں گے۔ یہاں پر اس آیت کریمہ میں عہد سے مراد بعض نے کہا ہے کہ وہ عہد و پیمان ہے جو بیت عقبہ انصار کے 72 افراد نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی تھی کہ ہم مرتے دم تک آپ کا ساتھ دیں گے اور آپ کا پورا پورا ہم دفاع کریں گے۔ قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن عبد الله الانصاری قال حدثني ابي عن ثمامة عن انس بن مالك رضی اللہ عنہ قال نرى هذه الآية نزلت في انس بن النضر۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میرے خیال کے مطابق یہ آیت انس بن نضر رضی اللہ عنہ کے متعلق نازل ہوئی تھی، اور یہ ان کے چچا تھے انس بن مالک کے۔ اور آیت کون سی؟ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، کہ اہل ایمان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے جو عہد کیا تھا اسے سچ کر دکھایا۔ اس کے علاوہ جو احادیث میں آتا ہے کہ جو مصعب بن عمیر ہیں ان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ یہ آیت جو ہے اس کا مصداق مصعب بن عمیر بھی ہیں رضی اللہ عنہ، جو کہ احد میں شہید ہوئے تھے، اور انس بن نضر بھی جو ہے یہ بھی احد ہی میں شہید ہوئے تھے۔ بدر کی جنگ جو ہے وہ ان سے کسی نہ کسی وجہ سے جو ہے وہ مس ہو گئی تھی انس بن نضر رضی اللہ عنہ سے، اور اس کا ان کو بہت ایک غم لگا رہتا تھا، کیونکہ بدر کے لیے جب نکلے ہیں تب تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم نے
کنفرنٹ کرنا ہے کسی دشمن کو، وہ تو قافلے کے لیے نکلے تھے، تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ مدینہ ہی میں رہ گئے تھے اور یہ بھی انہی میں سے تھے. تو انہوں نے نظر مانی ہوئی تھی کہ اب جب بھی کوئی موقع آیا اللہ کے دین کی دفاع کرنے کا تو میں وہ کروں گا کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کو ایکسیپٹ کریں گے اور انشاءاللہ میں اپنی کمٹمنٹ پوری کروں گا. یہ ان کا عہد تھا. اور احد کے دن جب کچھ مسلمانوں کے قدم اکھڑے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی بھی ایک خبر پھیل گئی، تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہیں ان کے قدم اکھڑے ہیں، تو انہوں نے ان کو بھی انکریج کیا اور خود بھی جو ہیں ان بھاگنے والے مسلمانوں کو انہوں نے انکریج بھی کیا، اور خود اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ جو کچھ مسلمانوں نے کیا میں اس سے معذرت کرتا ہوں، اور جو کچھ مشرکین نے کیا میں اس سے بیزار ہوں. پھر سعد بن معاذ ملے ان کو راستے میں، تو کہنے لگے کہ سعد بن معاذ میں جنت میں جانا چاہتا ہوں، اور نظر کے رب کی قسم میں جنت کی خوشبو احد پہاڑ کے قریب پاتا ہوں. تو سعد رضی اللہ عنہ نے بعد میں جب وہ شہید ہوئے تو اتنے میوٹیلیٹڈ ان کی باڈی تھی کہ ان کی بہن نے ان کو ان کی انگلیوں کے پوروں سے پہچانا تھا، جو کہ یونیک کوئی تھے، تو بہن نے پہچانا تھا. اور بہت سے ان کے جسم کے اوپر تلواروں اور نیزوں اور تیروں کے تقریباً 80 نشانات تھے، اور پھر میوٹیلیشن بھی ہوئی تھی جو مشرکین نے کی تھی. تو انس بن مالک کہتے ہیں کہ ہمارے خیال کے متعلق یہ جو آیت ہے نا، یہ انس بن نضر اور ان جیسے اہل ایمان کے متعلق نازل ہوئی ہے. اور سعد بن معاذ نے بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ جو وہ کر گئے یا رسول اللہ وہ میں نہیں کر سکا. پھر اسی طرح سے کچھ اور صحابہ کرام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ طلحہ بن عبید اللہ، جن کے بارے میں وہ بھی احد کے دن ہی بہت ایکٹیو رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں بھی اور جنگ لڑنے میں. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ لیٹر آن جب غزوہ احد کو یاد کرتے تو رو پڑتے اور کہتے تھے کہ وہ طلحہ کا دن تھا، وہ یوم طلحہ تھا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں، طلحہ رضی اللہ عنہ تشریف لائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو آپ نے فرمایا انت یا طلحہ ممن قضا نحبہ، اے طلحہ تم بھی انہی میں سے ہو جنہوں نے اپنی نظر کو پورا کیا، جنہوں نے اپنی جو کمٹمنٹ کی اس کو پورا کیا. یہ ابن ماجہ کی اور حاکم کی حدیث ہے. پھر اسی طرح سے انہی میں عمار بن یاسر ہیں، انہی میں حمزہ رضی اللہ عنہ ہیں، اور پھر دیگر صحابہ کرام ہیں. مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کا بھی ذکر ہوا. انس بن مالک کہا کرتے تھے کہ میرے چچا انس بن نضر کے نام پر ہی میرا نام رکھا گیا تھا. قال حدثنا ابو الیمانی قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی خارجۃ بن زید بن ثابت ان زید بن ثابت قال، زید بن ثابت سے روایت ہے انہوں نے فرمایا لما نسخنا الصحف فی المصاحف، کہ جب ہم نے قرآن مجید کو مصحف کی صورت میں جمع کرنا شروع کیا، فقدت آیۃ من سورۃ الاحزاب، تو سورہ احزاب کی ایک آیت مجھے نہیں مل رہی تھی، یعنی لکھی ہوئی نہیں مل رہی تھی. کنت اسمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرؤھا، میں وہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے ہوئے سن چکا ہوا تھا، کئی مرتبہ سن چکا تھا. لم اجدها مع احد، اور وہ مجھے کسی کے پاس نہ ملی، الا مع خزیمۃ الانصاری جی، سوائے خزیمہ انصاری کے، الذی جعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جن کی رکھی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، شہادتہ ان کی گواہی، شہادت رجلین دو آدمیوں کی گواہی کے برابر، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ. اب یہ ہے کہ جب انہوں نے قرآن لکھنا جو ہے اس کا ٹاسک ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے زید بن ثابت کو دیا تھا، تو انہوں نے ایک تو حافظہ، یہ حافظ خود تھے، یہ کاتب وحی تھے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جبرائیل علیہ السلام کے آگے عرض پیش کرتے تھے قرآن کو تو یہ پاس ہوتے تھے. تو اس کے باوجود انہوں نے یہ ایک رکھا ہوا تھا کہ دو گواہوں سے لکھی ہوئی وہ آیت بھی ملا کریں. اب یہ جو آیت تھی نا، یہ لکھی ہوئی صرف خزیمہ انصاری رضی اللہ عنہ کے پاس تھی، یعنی حافظوں میں یہ موجود تھی. تو اس لیے اس آیت کو ان سے لے لیا گیا
کیونکہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گواہی کو 2 گواہوں کے برابر قرار دیا تھا۔ اور اس کا واقعہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دیہاتی سے ایک گھوڑا خریدا، اور آپ نے اس سے کہا کہ میرے ساتھ آؤ، میں تمہارے گھوڑے کی قیمت ادا کر دیتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی چلے تو وہ دیہاتی جو ہے وہ آہستہ چلنے لگا، اور اسی دوران میں اس کے پاس کچھ اور لوگ آئے اور انہوں نے اس کو گھوڑے کی زیادہ قیمت ادا کر دی، یعنی آفر کر دی، اور ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ گھوڑا اس سے خرید چکے ہیں۔ تو دیہاتی جو ہے نا اس کی نیت چینج ہو گئی، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر گھوڑا خریدنا ہے تو خریدو، ورنہ میں ایسے کہیں اور فروخت کرنے لگا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے اور فرمایا کہ میں نے تو خرید لیا ہے۔ تو دیہاتی نے کہا اللہ کی قسم ایسا نہیں ہے، کوئی نہیں آپ نے خریدا، میں نے تو آپ کو بیچا ہی نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں، میں نے تم سے خرید لیا ہے۔ دیہاتی نے کہا پھر کوئی گواہ لاؤ۔ اب بات یہ تھی کہ اس وقت گواہ تو تھا ہی کوئی نہیں موجود، صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور وہ دیہاتی تھا۔ تو وہاں پر خزیمہ انصاری تھے، ٹھیک ہے، جب یہ جھگڑا ہو رہا تھا تو انہوں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ تو نے فروخت کر دیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خزیمہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا تم کس طرح گواہی دیتے ہو، یعنی تم تو پاس تھے ہی نہیں۔ تو انہوں نے عرض کی اے اللہ کے رسول، آپ کی تصدیق کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد، یعنی ہم آپ کی تصدیق کرتے ہیں نا، آپ کیسے غلط بیانی کر سکتے ہیں، نعوذ باللہ، آپ کیونکہ سچے ہیں تو لہٰذا آپ یہ بات بھی سچ کہہ رہے ہیں اور یہ دیہاتی جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خزیمہ انصاری کی گواہی کو 2 آدمیوں کی گواہی کے برابر قرار دیا تھا۔ اب اگر آپ کا حافظہ ساتھ دیتا ہے اور اگر آپ کو یاد ہو کہ یہ بات پیچھے گزر چکی ہے سورہ التوبہ کی آخری آیت میں بھی، سورہ التوبہ کی آیت 128 کے لیے بھی، ٹھیک ہے، تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ 2 الگ الگ احادیث ہیں، اور یہ دو یہ آیات ہیں کہ جو خزیمہ انصاری رضی اللہ عنہ ہی کے پاس سے ملی ہیں، اور پھر ان کا مزید بیان جو ہے نا یہ فضائل قرآن میں مزید بھی آئے گا۔ یہ 2 الگ الگ واقعات تھے، اور یہاں پر پھر یہ جو بات ہے کہ میں سنا کرتا تھا اس آیت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ پڑھتے تھے، لیکن مجھے کسی کے پاس لکھی ہوئی مل نہیں رہی تھی، یعنی 2 گواہ نہیں ملے، صرف خزیمہ انصاری ملے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا، خود ان کو حفظ تھا، لیکن اس کے باوجود قرآن کو جب محفوظ کیا گیا اور اس کو کتابی شکل دی گئی تو اس کے لیے کتنی پینز لے کر اور کتنی محنت کر کے تو انہوں نے اس سارے ٹاسک کو سر انجام دیا تھا۔ اور کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا تھا جب ان کو یہ اسائن ہوا تھا ٹاسک، تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر یہ مجھے کہہ دیتے نا کہ کسی پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہلاؤ تو میں سمجھتا کہ وہ زیادہ آسان ہے بنسبت اس کے کہ میں قرآن کو جمع کروں، یعنی کہیں میرے سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، کچھ رہ نہ جائے، کوئی کمی بیشی نہ ہو جائے، حالانکہ ان کو سب کچھ جو ہے وہ آتا بھی تھا۔ باب قولہ یا ایہا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیں کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زیب و زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ دے دلا کر بھلے طریقے سے رخصت کر دوں گا۔ اور یہ بھی سیرت میں آپ پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس پورے واقعے کو اب ہم یہاں پر ریپیٹ نہیں کریں گے۔ کسی کا اگر حافظہ اس کا ساتھ نہیں دے رہا تو وہ سیرہ میں یا سن لے ریکارڈنگ، اور یا پھر سیرہ کی کوئی کتاب اٹھائیں اور یہ جو واقعہ ہے اس کو پڑھ لیں۔ اس کو واقعہ ایلا کہا جاتا ہے۔ وقال معمر التبرج ان تخرج محاسنها، معمر نے کہا کہ التبرج کے معنی ہے کہ عورت اپنے حسن کا اظہار کرے۔ سنت اللہ استنہا جعلہا، سنت اللہ سے مراد اللہ تعالیٰ کا وہ طریقہ و معمول ہے جو اس نے مقرر کیا ہے۔ اب
واقعہ یہ ہے کہ فتوحات اور اموال غنیمت کے نتیجے میں جب خوشحالی آئی تو ازواج مطہرات نے بھی کچھ اخراجات کا مطالبہ کیا، زائد اخراجات کا۔ اور آپ یاد رکھیے سیدہ عائشہ کی وہ حدیث، اے بھانجے ہم ایک چاند دیکھتے، پھر ہم دوسرا چاند دیکھتے، پھر ہم تیسرا چاند دیکھتے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں چولہا نہیں جلتا تھا، کچھ پکانے کو ہوتا ہی نہیں تھا، آگ نہیں جلتی تھی، اور صرف کھجور اور پانی پر گزارا ہوتا تھا۔ یہ وہ حالات ہیں کہ جن میں تھوڑی سی ریسپائٹ، ٹھیک ہے، کوئی یہ نہیں جو آج کی دور کی جو ایک وہ کنزمپشن کے ہمارے جو معیارات بن چکے ہیں وہ نہیں ہیں، صرف بیسک جو ضروریات ہیں ان میں یہ خواتین جو ہیں ازواج مطہرات کچھ ذرا اپنا کھلا خرچہ مانگ رہی تھیں۔ قال حدثنا ابو الیمانی قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی ابو سلمة بن عبد الرحمن ان عائشة رضی اللہ عنہا زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخبرته ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاءها۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین روایت کرتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے، حین امر اللہ، جب حکم دیا اللہ نے ان کو، ان یخیر ازواجہ، کہ تخییر دے دیں، اختیار دے دیں اپنی بیویوں کو۔ تو یہ واقعہ ایلا آپ یاد کر لیجئے کہ وہ کچھ ایونٹس جو ہیں نا وہ ہوتے چلے جا رہے تھے، اور پھر ایک یہ ایونٹ ہوا، یہ انسیڈنٹ ہوا کہ جب ازواج مطہرات نے مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کچھ نان نفقے میں اضافے کا، تو یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سادگی پسند اور فقر پسند طبیعت تھی اس پر گراں گزرا، تو آپ نے 1 مہینے کے لیے بیویوں سے کنارہ کش رہنے کا ارادہ کر لیا، اور آپ ایک بالا خانے میں 1 مہینے کے لیے ان سے الگ ہو گئے۔ یہ پوری کہانی سیرت کے اندر موجود ہے، اور میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ آپ اس کو آج یا کل میں ایک دفعہ ضرور دوبارہ پڑھ لیجئے گا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فَبَدَأَ بِي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ابتدا کی مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فقال، تو کہنے لگے، فرمانے لگے، انی ذاکرن، میں کہنے والا ہوں ایک بات، ایک ذکر کرنے والا ہوں ایک بات کا، لکی تمہارے لیے، امرن ایک معاملے کا، فلا علیکی ان تستعجلی، تو جلدی مت کرنا، کوئی جلدی نہیں جواب دینے کی، حتی تستأمری ابویکی، یہاں تک کہ تم مشورہ کر لو اپنے والدین سے، وقد علم، اور آپ کو بے شک پتا تھا، ان ابویہ، کہ میرے والدین نے، لم یکونا یأمرانی بفراقہ، کہ انہوں نے مجھے کبھی بھی حکم نہیں دینا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دوں۔ قالت، تو بولی، ثم قالا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ قالا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایہا النبی قل لازواجک الی تمام الآیتین، تو یہ دونوں آیات پوری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے سنا دی۔ فقلت لہ، تو میں نے کہا ان سے، ففی ای ھذا استأمر ابویہ، کس چیز کا میں مشورہ کروں اپنے والدین سے، فإنی ارید اللہ ورسولہ والدار الآخرہ، میں نے اختیار کیا، میں چاہتی ہوں اللہ کو اور اس کے رسول کو اور آخرت کے گھر کو۔ اب ان خواتین کو یہ تو پتہ نہیں تھا کہ ہمارا نان نفقہ مانگنا جو ہے اس کا یہ رزلٹ نکلے گا، اگر ان کو پہلے پتہ ہوتا تو یہ مانگتی ہی نہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ اور دوسری تمام امہات المومنین جو ہیں ان سب نے یہی فیصلہ کیا، اور اللہ اور اس کے رسول اور دار الآخرہ کو ہی اختیار کیا۔ یہ بڑی خوبصورت حدیث ہے، اس میں ہمیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کچھ چیزیں پتہ چلتی ہیں کہ یہ ان کے فضائل میں سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ان کے پاس تشریف لائے۔ یہ جو وقت ہے، اس وقت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک جو ہے یہ تقریباً 14 ایئرز ہے، چھوٹی تھیں، ٹھیک ہے، سب بیویوں میں سب سے چھوٹی، یوتھ کے بہت قریب، اور یوتھ جو ہے وہ زیادہ مائل ہوتی ہے دنیاوی ٹیمپٹیشنز کی طرف، ٹھیک ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ محبوب بیوی بھی سیدہ عائشہ تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ دونوں وجوہات بتائی جاتی ہیں
سیدہ عائشہ کے پاس آنے کی، اور ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی جو یوتھ ہے اس کا لحاظ کرتے ہوئے کہ عائشہ اپنے پیرنٹ سے پوچھ لینا، یعنی ایسا نہ ہو کہ کہیں یہ کوئی ایسی چیز اختیار کر بیٹھے، یہ بچی ہے، یہ چھوٹی ہے، تو کہیں یہ کوئی ایسی چیز نہ اختیار کر بیٹھے کہ جو نقصان دہ ہو، یہ دنیا نہ اختیار کر بیٹھے کہیں۔ تو انہوں نے کہا، اب آپ ان کی عقل اور مت کا اندازہ کیجئے، انہوں نے کہا مشورہ کس بات کا، ظاہر ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کے گھر کو اختیار کرتی ہوں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو میں نے جواب دیا ہے یہ آپ اپنی باقی بیویوں کو مت بتائیے گا، یعنی جس نے جو جواب دینا ہے خود دینا، کہیں یہ میرے سے انسپائر ہو کے نہ ساری کہیں کہ ہم بھی اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کو اختیار کرتی ہیں۔ تو وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اگر کسی نے پوچھا تو میں نہیں چھپاؤں گا جواب، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سخت گیر اور ترش مزاج بنا کر نہیں بلکہ سہل پسند اور معلم بنا کر بھیجا ہے۔ میں کسی کو کسی چیلنج میں نہیں ڈالوں گا، کیونکہ آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ کو بھی تو مارجن دیا ہے نا کہ اپنے والدین سے پوچھ لو، پہلے والدین سے مشورہ کر لینا بات کرنے سے پہلے۔ اور تو اسی طرح سے دیگر ازواج مطہرات میں سے کسی نے پوچھا تو میں بتا دوں گا۔ تو یہاں پر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا حالانکہ عاقل تھیں، عاقلہ تھیں، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کے گھر کو چنا اس ینگ ایج پر، لیکن پھر بھی جہاں کہیں غیرت کا معاملہ ہوتا ہے تو غیرت آ ہی جاتی ہے۔ اور اس وقت بھی ان کو یہ تھا کہ اگر کوئی بیچ میں سے کوئی کمی ہوتی ہے کسی کو وائف کی تو ٹھیک ہے، لیکن میرا پتہ نہ چلے کہ میں نے یہ کہا ہے۔ بہرحال تمام امہات المومنین بفٹنگ تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہونے کی، کسی ایک نے بھی، حالانکہ وہ اپنے گھروں میں ایفلوئنٹ گھروں سے آئی ہوئی تھی، کیا وہ گھرانے ہوں گے، حیی بن اخطب کی بیٹی صفیہ رضی اللہ عنہا کا کیا وہاں پہ شان ہوگی، جویریہ رضی اللہ عنہا کی کیا شان ہوگی، لیکن سب نے اس فقر کو اختیار کیا۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، یعنی جو کوئی یہ اختیار کر لے گی اللہ اور رسول اور آخرت کے گھر کو تو وہ محسنہ ہے، وہ محسنات کے لیول پر آ گئی ہیں۔ سبحان اللہ، کیا ہستیاں تھیں یہ، دنیا کو اس کے پار دیکھنے کی اور دنیا کی اصل حقیقت کو دیکھ لینے کی کیسی ان کے اندر صلاحیت، یہ جو تربیت نبوی ہے اس کے ذریعے سے پیدا ہو گئی تھی۔ کہ آپ دیکھیے کہ بعد میں پھر یہ تو ایک وقت ہے نا، انسان کو ضرورت پیش آئی، دیکھا شوہر ہیں، ان کے پاس اختیار بھی ہے، پیسے بھی ہیں، تو ہمیں بھی کچھ دے دیں۔ انہوں نے کوئی نعوذ باللہ کوئی نافرمانی نہیں کی اللہ کے اور اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ تو بالکل اس کو حق بات سمجھ کے مانگ رہی تھیں۔ لیکن جب انہیں پتا چلا ہے، جب انہوں نے ریئیکشن دیکھا ہے، جب انہوں نے آیت سنی ہے، تو مڑ کے کبھی کوئی بھی دنیا کی طرف مائل ہی نہیں ہوئی۔ آپ ان لوگوں کی حیات طیبہ پڑھیے، سیرت پڑھیے امہات المومنین کی، کیسے کیسے صدقے کرنے والیاں، کیسے کیسے صلہ رحمی کرنے والیاں تھیں۔ باب قولہ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اگر تم اللہ، اس کا رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو تو اللہ تعالیٰ نے تم میں سے نیکوکار خواتین کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ اگر تم اختیار کر لو گی اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کے گھر کو تو پھر تم نیکوکار ہو، پھر تم محسنات میں سے ہو۔ وقال قتادۃ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ القرآن والسنہ، قتادہ نے کہا اللہ تعالیٰ کے فرمان، تم اللہ کی عنایات اور حکمت بھری باتوں کو یاد رکھو جو تمہارے گھروں میں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں۔ میں آیات اللہ سے مراد قرآن مجید اور حکمہ سے مراد سنت نبوی ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ازواج مطہرات کو حکم دیا کہ اپنے گھروں میں قرآن و حدیث کا مطالعہ ضرور جاری رکھیں اور علم دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کریں، لوگوں کو سکھائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعدد ازواج ہے، یعنی شادیوں کی جو تعداد ہے، اس کا ایک بہت بڑا ایک ایسپیکٹ یہ تھا، ایک وجہ یہ تھی
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر طرح کے لوگ آتے تھے، ہر رنگ، نسل، علاقے کے، اور عورتیں بھی آتی تھیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح امہات المومنین نے ان کو تعلیم دی ہے، اور خصوصاً تعلیم دینے میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا پیش تھیں. اور یہی جو ایک ہے نا ڈیلیگیٹ کیا گیا ہے امت کی عورتوں کو یہ کام، کہ جو دین کی تعلیم ہے اس کو عام کرنے میں ان کا بھی بہت بڑا ایک حصہ ہے اور ہونا چاہیے. اور یہ جو من آیات اللہ والحکمہ ہے نا، تو حکمہ سے مراد یہاں پر سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، یہ لوگوں کو سمجھائیں، یہ لوگوں کو بتائیں. اچھا، پھر یہ ہے کہ تبرج، اس سے پہلے آ رہی ہے نا بات تبرج کی، اور تبرج سے ہٹ کر دین کی تعلیم کی ایکٹیویٹی کی طرف آنے کی بات بتائی جا رہی ہے. میں آج بھی دیکھتی ہوں کہ ہم میں سے بہت سی بڑی قابل، بڑی عقل مند خواتین جو ہیں، وہ گھر اور بازار، اب عید ہے، اب شادی ہے، اب پھر ایک اور عید ہے، اب پھر ایک اور شادی ہے، اب کوئی اور ایونٹ آ گیا ہے، اب ایک شادی کے 10 ایونٹ آ گئے ہیں، 5 ایونٹ آ گئے ہیں، اور بس بازاروں کے چکر، اور پھر بیوٹی پارلرز، اور پھر جوتے، اور پھر میچنگ، اور پھر پتہ نہیں اسی طرح کی چیزوں میں ان کا صرف یہ نہیں کہ پیسہ برباد ہو رہا ہوتا ہے، بلکہ ان کا عقل کا سارا جو زور ہے وہ اسی کے اوپر ہوتا ہے. ان کے جذبات اس چیز کے اندر ہوتے ہیں، فلاں نے کیا پہن لیا، فلاں نے کیا اوڑھ لیا. تو اس چیز سے جب انسان نکلتا ہے تو دین کی تعلیم کی طرف اس کا رجحان بنتا ہے، ورنہ ادروائز رجحان نہیں بن سکتا، کبھی نہیں بن سکتا. ہم ایک کشتی کا سوار ہو سکتے ہیں، ہم 2 کشتیوں کے سوار نہیں ہو سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البذاذۃ من الایمان، سادگی ایمان کا حصہ ہے. یہ سادگی ہوگی تو پروڈکٹیوٹی آئے گی. ہم ہر چیز بھی چاہیں، ہم ہر طرح کی ساری جو تکلفات ہیں ان سے بھی نہ نکلیں، اور پھر ہم کہیں کہ ہم دین کی تعلیم بھی دے سکتے ہیں، تو پھر وہ کمپرومائزڈ ہوگی، پھر وہ بہت کمپرومائزڈ ہوگی. اور جتنا جتنا انسان کے دل میں ایمان آتا ہے، اتنا اتنا تبرج سے اور اپنی ظاہری ٹیپ ٹاپ سے نکل کر ان کا دھیان انسان کا اپنی انٹرنل جو انسان کی کیفیات ہیں وہ انٹرنلائز کرتا ہے، وہ ریفلیکٹ کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو درست بنانے کی کوشش کرتا ہے. ورنہ تو آپ دیکھیے کہ سورۃ المنافقون میں جو منافقین کا ایک وہ ہے نا طریقہ، وہ ہے کہ ظاہری ٹیپ ٹاپ بہت زیادہ ہے، اور اندر دل جو ہیں ان کے اوپر کوئی توجہ نہیں ہے. آج آپ دیکھیں کہ ہمارے درس و تدریس کی مجالس یا ہمارے بیوٹی پارلرز کیا چیز بھری ہوئی ہوتی ہے، ہماری مساجد یا ہمارے بازار کیا چیز بھری ہوئی ہوتی ہے. اینڈ دیٹ ریمائنڈز می کہ ایک اتنی ڈسٹربنگ یہ باتیں ہوتی ہیں کہ فحش ترین ہماری کئی جو حیا سوز فلمیں ہیں، اور کتنی اوڈیسٹی کے ساتھ اشتہار آ رہا ہوتا ہے ریلیزنگ آن عید الاضحیٰ. کیا ہمارا تھا طریقہ ہونا چاہیے، اور کیا ہمارا طریقہ بنتا چلا جا رہا ہے سیلیبریشن کا؟ وہ دن جس نے نماز سے شروع ہونا ہے، نماز جیسی پاکیزہ ایکشن سے شروع ہونا ہے، عبادت سے شروع ہونا ہے، وہ چیز جو ہماری، وہ عبادت جو ہماری خوشیوں کی ضامن ہے، وہ پڑھیں چاہے نہ پڑھیں، سنیما گھر میں جا کے وہ فحاشی ضرور دیکھنی ہے، کیونکہ عید کا دن ہے، تو کیونکہ میں نے آج خوشی تو منانی ہے. تو اپنے آپ کو بھی روکیں، اور اپنے ارد گرد جس کسی کو بھی آپ روک سکتے ہوں ضرور روکیں سنیماؤں میں جانے سے، اور اس طرح کی چیزیں کہیں بھی دیکھنے سے، کسی بھی اسکرین پر دیکھنے سے، چاہے وہ یوٹیوب پر آپ کے فون کی اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں. انشاءاللہ اس بات کو ہم کنٹینیو کریں گے نیکسٹ ویک. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.